افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تطیعوا اطاعت سے فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا. فریق جماعت. یردوکم لٹا دیں گے تمہیں. کیفا کس طرح، کیوں کر. تتلا تلاوت سے، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. یعتصم مضبوطی سے پکڑنا. ترجمہ: اے ایمان والوں، اگر تم ان لوگوں کی ایک جماعت کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں دوبارہ لٹا دیں گے. اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کے رسول موجود ہیں. اور جس شخص نے اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، تحقیق ہدایت دی گئی اس کو سیدھے راستے کی طرف. یہ دونوں آیات ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل کی گئی ہیں. ایک یہودی شخص تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس. یہ شخص مسلمانوں سے انتہائی زیادہ حسد رکھتا تھا. اس کے دل کے اندر ایمان والوں کی نفرت بیٹھی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی نفرت. ایک دن وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ مسلمان، خاص طور پر مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ آپس میں ایک عرصے سے تقابل کا شکار تھے. آپس میں ان کی لڑائیاں، جنگیں ہوتی تھی، سال ہر سال تک چلتی تھی. وہ آپس میں لڑتے تھے اور یہ جو یہودی ہیں ان کے لڑائیوں سے فائدہ حاصل کرتے. ان کے پاس وہ بھی آتے تھے، وہ بھی آتے تھے، کبھی ان کو قرض کی ضرورت پڑتی، کبھی ان کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی. یہ خواہ مخواہ دونوں پر حاوی رہتے. جب اسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سارے مسلمان بھائی بھائی ہو گئے.
انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں۔ انصار چلو وہ تو ایک مدینہ منورہ کے ایک شہر کے رہنے والے ہیں، وہ تو باہر سے ہجرت کر کے آنے والوں کو انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا، اپنے آدھے آدھے گھر دے دیے، جائیدادیں دے دی، سب کچھ دے دیا۔ انصار بھی آپس میں شیر و شکر، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہر ایک دوسرے کو ہی مقدم رکھ رہا ہے، اسی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی نہیں، یہ کھا لے، اس کے پاس پہنچ جائے، میری خیر ہے، کوئی بات نہیں، ایثار ہے۔ کیونکہ یہ معاشرہ اس طریقے سے اور بھائی چارگی اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، اس کے اندر سب سے زیادہ ایثار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں میرا حق جا رہا ہے، دیکھو وہ لے گیا، وہ تو یوں کر گیا، وہ تو کھا گیا، اس سے بات نہیں چلتی۔ کوئی بات نہیں، بھائی ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہمارا چچا ہے، لے گیا تو کیا ہوا۔ ایثار سے کام لینا پڑتا ہے، ایثار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انصار کے ایثار کا ذکر تو خود قرآن مجید میں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا خود حاجت مند ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ اوروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے۔ اب اس شماس نے ایک دن دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج دونوں جو ہے نا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا بہترین ماحول ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، شیر و شکر ہے۔ یہ چیز اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے یہ کیا کہ وہ سیدھا اسی مجلس میں چلا آیا، اور آنے کے بعد وہ اشعار جو کسی زمانے میں یہ دونوں قبیلے والے ایک دوسرے کے خلاف پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر جنگوں کے اوقات میں، اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور دوسروں کے خلاف کرنے کے لیے اشعار پڑھتے تاکہ برانگیختہ ہو اور لڑائی ہو صحیح طور پر۔ تو وہ اشعار جو ہے نا اس نے آ کے اس میں سنانا شروع کیے، آہستہ آہستہ۔ اب کیا ہوا، جو محفل کا رنگ تھا وہ بدلنے لگا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، تم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ بڑا خوش ہوا کہ دیکھا ہے نا، ان کو لڑانے کے قریب کر دیا میں نے دوبارہ۔ پھر وہی چپکلش ان کے درمیان میں نے پیدا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ فلاں جگہ اوس و خزرج جمع ہیں اور اس قسم کی بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے، اور آپ نے ان کو متنبہ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، میں تمہارے اندر موجود ہوں، میری موجودگی میں یہ چیزیں، تمہیں پتہ نہیں جس نے یہ کچھ کرایا ہے وہ کوئی ہمارا دوست تھوڑا ہی ہے، وہ تو دین اسلام کا دشمن ہے۔ دشمنوں کے اشاروں پر چلنا یہ ایمان والوں کی شان بھی نہیں ہے، الٹا ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کی، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعتاً اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک دوسرے کو گلے سے لگایا، دوبارہ شیر و شکر ہو گئے، کیونکہ وہ تو ماننے والے لوگ تھے نا، کہ جو کچھ ان سے کہہ دیا جاتا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، فوراً اس کو ماننے والے بن جاتے۔ ذاتی اغراض اور ان چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے وہ لوگ، فوراً مانا، فوراً مانا۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی اور متنبہ کیا
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، ان کی فرما برداری میں آ جاؤ، ان کے ماتحت ہو جاؤ، تو یاد رکھو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، انہوں نے تو تمہیں دوبارہ کافر بنا کے چھوڑنا ہے، دوبارہ کافر بنا کے چھوڑنا ہے۔ وہ ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہارا ایمان ان سے قابل برداشت ہے اور نہ تمہارا اتحاد ان سے قابل برداشت ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ کافروں کو کھٹکتی رہتی ہیں، خاص طور پر اہل کتاب کو۔ ایک تو ایمان برداشت نہیں، فرمایا جتنا ان کو راضی کر لو، جتنا ان کو راضی کر لو، جتنا ان کو راضی کر لو، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یہ یہودی اور یہ نصرانی تم سے کبھی راضی ہو سکتے، جو مرضی کر لو۔ ان کو کہو ہم تمہارے اتحادی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، آپ کی اور ہماری دوستیاں بڑی پرانی ہیں، آپ کے اشاروں پر ہم چلیں گے، عوام بھی، حکمران بھی، فلاں بھی، جس طریقے سے جو چاہیں گے آپ وہی ہوگا۔ فرمایا کچھ کر لو، انہوں نے نہیں تم سے راضی ہونا۔ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کرنے والے نہ بن، جب تک تم یہودی نہ ہو جاؤ انہوں نے راضی نہیں ہونا، عیسائی نہ بن جاؤ انہوں نے راضی نہیں ہونا۔ یہ خواہ کیا کہ ہم شکلیں ان جیسی بنائیں گے، لباس ان جیسے پہنیں گے، طور و طریقہ ان جیسا ہوگا، وہ بھی خوش ہوں گے کہ یہ بھی ہم جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، کبھی نہ بنانا، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد Like it, share it, subscribe it. انہو منہم، جو تم میں سے ہو کر ان سے دوستی کرے گا وہ ہمارے کاغذوں میں انہی میں سے ہی ہو جائے گا۔ جاؤ ادھر ہی جاؤ۔ وہ کون سا ایمان والا ہے؟ وہ منافق ہے، منافق جو ایمان والا ہو کے اور دوستیاں کافروں سے رکھتا ہے، اس لیے کہ ہماری عزت ہوگی کہ میں ان سے دوستی رکھوں گا، بڑا معزز بن جاؤں گا۔ نہیں، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ میرے حبیب آپ منافقین کو خبردار کر دیجئے کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اے اللہ کون منافق ہیں؟ فرمایا جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، ان سے عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ فإن العزت للہ جمیعا، فرمایا ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے، عزتیں دینے والا تو اللہ ہے۔ تم دین اسلام پر قائم ہو کر چلو، اللہ دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرمائے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، فرمایا یہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے اگر تم ان کے پیچھے چلے، تمہارا ایمان ان سے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز تمہارا اتحاد ان سے قابل برداشت نہیں ہے، متفق ہونا کہ مسلمان سارے جمع ہو جائیں، یہ ان سے برداشت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ کافر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہی رہتے ہیں۔ آج دیکھیے 50 سے زیادہ جو ہے نا اسلامی ممالک ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، آپس میں لڑائیاں۔ اور پھر ایک ملک کے رہنے والوں کو کس طرح شیطان نے دھوکے میں رکھا، تو فلاں صوبے کا ہے، تو فلاں صوبے کا ہے، تو فلاں زبان بولتا ہے، وہ تو فلاں زبان بولتا ہے، یہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، وہ ان کا قبیلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی۔ فرمایا عربی ہونا، عجمی ہونا کوئی معیار نہیں ہے
کہ یہ عرب والا ہے، یہ عرب والا ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اونچا ہے، اور یہ عجمی ہے، عجم کی وجہ سے جو ہے نا اس کا مقام نیچا ہے، یہ سفید رنگ کا ہے، اس کا جو ہے نا مقام و مرتبہ بلند ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، اس کا مقام کم ہے۔ فرمایا نہیں، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسودا، سرخ کو سیاہ پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ فرمایا فضیلتیں ہیں، فضیلت کا معیار ہے تو تقوی ہے، جس کے پاس تقوی کی دولت ہے وہ عربی نہیں بھی بول سکتا، سمجھ سکتا، رنگ کا وہ کالا کیوں نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ بلند مقام والا ہے، بلند مرتبے والا۔ تو ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب ان چیزوں کی نفی ہوتی ہے پھر جا کر مسلمان متحد ہوتے ہیں اور اسلام میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک ایمان اور دوسرا اتحاد۔ ایمان اور اتحاد یہ دونوں چیزیں کیسے قائم رہیں گی؟ ایمان اور اتحاد کیسے قائم رہے گا؟ اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرما دیا۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، دو چیزیں موجود ہیں، ایک اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنتیں۔ یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ جب تک یہ دو چیزیں موجود رہیں گی تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی کفر میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے ایمان کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ چیز ارشاد فرما دی تھی، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے یہ امت پکڑے رکھے گی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کہیں قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا نہ بن جائے، قرآن سمجھنے والا نہ بن جائے۔ جس دن قرآن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا اس دن شرک دنیا سے دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، غیر اللہ کی پرستش ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن سمجھ میں ہے۔ اور آج کیا ہے، مسلمان قرآن پڑھتا جاتا ہے سمجھتا نہیں ہے، اس واسطے شرکیات ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہے، ایمان کے باوجود موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہ لوگوں کی اکثریت، اکثرہم، اللہ نے فرمایا اکثر لوگ وہ ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ قرآن سمجھا نہیں ہے، انہوں نے قرآنی پیغامات نہیں سمجھے۔ اور جب قرآن سمجھ میں آ جائے تو کس طریقے سے سمجھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو اللہ کے نبی خود موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تشریف لے جانے کے بعد آپ کی سنتیں آج بھی موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ کے رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور حدیث اسی قرآن مجید کی تشریح ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، فرمایا کہ یوں سمجھ لو اسے صراط مستقیم کی ہدایت اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ صراط مستقیم کس سے ملے گی؟ اللہ کی رسی جو دین اسلام ہے، جو قرآن ہے اور میرے نبی کی اور آپ کے نبی کی سنت ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔
اور صراط مستقیم ملے گی۔ اس لیے ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، کیا لوگوں قرآن سیکھو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن میں بیان کیا ہے اس کو سمجھیں گے۔ فرمایا جو لوگوں کو اس کی دعوت دے گا، پکی بات ہے یہ بندہ صراط مستقیم پر ہے۔ ہم مانگتے ہیں نا نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک فرماتے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو نا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، صراط مستقیم مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، صحیح ایمان و عقیدہ عطا فرمائے، اور پھر سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔